رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ آج کا بیان والدین کے بارے میں بیان ہے، بہت ہی منفرد بیان ہونے والا ہے، سنتے ہیں علماء کے بیان۔ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی، اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو بچوں، تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں، اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا، لا تقل لهما اف کا اردو میں ہے ہم کہتے ہیں یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ ویسے اف حقار، اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا، ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو، ان کی دعا لے لو، دعا۔ وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ، اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے۔ ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے۔ تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سرسبز اور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ۔ صحیح کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں، وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گئے؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا، آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، یوں کر ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ یوں ایسے کر۔ تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو۔ تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس۔ تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے۔ میں تا جی کسائی کمی اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا امتحان ہوتا ہے، اور والدین کی ساری خدمت بھی اولاد کرے لیکن صرف ان کو کچھ معاملات کے اندر نظر انداز کر دے اور وہاں اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حتیٰ کہ والدین خود چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کاروبار سنبھال لے، امور خانہ سنبھال لیں اور بہت ساری چیزیں سنبھال لیں، اور بعض اوقات اولاد اتنی سمجھدار، سنجیدہ اور متین ہوتی ہے کہ وہ اچھے انداز سے، بہتر بلکہ انداز میں سنبھال لیتی ہے، لیکن والدین کو اگر وہ نظر انداز کریں اور کسی معاملے میں پوچھیں نا تو ان کو ایک اپنے اختیارات سمٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ تو اولاد اگر صرف اپنے والدین سے پوچھ لے
تو والدین تو چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیں. ایک والدین ہی تو ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد اگر نظر انداز کرنے لگے تو یہ رویہ والدین کے لیے اذیت کا، تکلیف کا سبب ہوتا ہے. اور اگر اولاد اتنی سرکش ہو جائے کہ اپنے والدین کو دقیانوس سمجھنے لگ جائے، حالات سے بے خبر جاننے لگ جائے، تو یہ والدین کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف کا سبب ہے. اور اگر وہ والدین کو مداخلت بھی نہ کرنے دیں تو یہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ اذیت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، اور وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو جو ہے وہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا کہ یہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ حضور اس کی عمر ایسی ہو گئی ہے تو یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے. تو آقا کریم کی چشمان اقدس سے آنسو ٹپکنے لگے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ تو اس کی چیزیں خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں تمہیں روکا تھا، یہ دوبارہ وہ چیزیں لا کے تمہیں دیتا تھا. تو حضور نے اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لابی کا، فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ تیرے مال میں، تیرے معاملات میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا. تو ماں باپ کی خدمت یہ سعادت مندی کا راستہ ہے.